جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو بڑے بڑے خاندان جو سالوں سے جڑے بیٹھے ہوتے ہیں اور محبتیں ہوتی ہیں اور پیار ہوتا ہے، اور ہم نے ایسے خاندان بھی دیکھے کہ جو دن رات کھانا بھی اکٹھے کھاتے ہیں، دنیا میں ٹور کرنے بھی اکٹھے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ایسے معاملات میں آ کے ان کی جو اتفاق ہے اس کے اوپر شیطان کا تیشہ چل جاتا ہے۔ یہ سٹیج بڑی کریٹیکل ہوتی ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا گائیڈ لائن دیتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سٹیج کیوں آتی ہے، پہلے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو یہ سٹیج اس لیے آتی ہے کہ کبھی رائٹس کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، اصل بات کہ خاندان میں ایک بیٹی کے، ایک عورت کے کیا رائٹس ہیں۔ ہر وقت ہمہ وقتی مرد کے رائٹس کی بات کی جاتی ہے، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہارا شوہر، تمہارا باپ۔ عورت کے ساتھ تو یہ گفتگو ہمارے گھروں میں جاری رہتی ہے، لیکن کبھی بیٹے سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، کبھی اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں۔ باپ بیٹھ کے کب ماں کی عزت کرنا سکھاتا ہے؟ بہت کم گھرانے ہیں جہاں پہ والد یہ رول پلے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا نیشنل ڈائلیما ہے جی، اور یعنی یہ تو کتنے طویل مدت تک سلسلہ رہتا ہے۔ خاندانی نظام میں پہلے دادا دادی تھے، رخصت ہو گئے، باقی جو تھے افراد یعنی شوہر کے بہن بھائی وہ اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس عورت کی عزت 20 سال میں، 30 سال میں، 40 سال میں وہ بزرگ ہو گئی، وہ بھی کسی کی دادی بن گئی، وہ کسی کی نانی بن گئی، لیکن اس کی عزت نہیں ہے خاندان میں، عزت بھی نہیں ہے، اور وہ انسیکیور اور پوزیشن میں اس کے بارے میں خاندان میں بچوں کے درمیان، اس کے بچوں کے درمیان اس کی اتنی امیج بریکنگ ہوتی ہے کہ وہ عورت بیچاری جو ہے، وہ آج کی عورت لق و دق صحرا میں تنہا کھڑی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اور ارد گرد سے شیاطین جب اسے آوازیں دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں امپاور کریں، تو پھر سب کو فیل ہوتا ہے کہ ہماری عورت کہاں جا رہی ہے۔ جی، تو ہمیں رک کے سوچنا ہوگا، اور ہمیں عورت کے بارے میں تھوڑا سافٹ کارنر رکھنا ہوگا، جس کی وجہ سے خاندانی نظام میں بہتری آ سکتی۔ تو جو وراثت کی بات آپ نے کی ہے، تو وراثت کے بارے میں مرد کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا۔ مرد کو یہ بتایا جاتا ہے دیکھو تمہاری بہن تو اپنے گھر چلی جائے گی، اور اصل جو ہے وہ تو اس خاندان کی آپ ہی ہو۔ تو اگر جاگیرداروں میں دیکھیں تو جاگیردار نہیں چاہتے ہماری پراپرٹی کسی اور خاندان میں چلی جائے۔ جی بالکل۔ اور پھر اب دیکھیں کہ جیسے یعنی باقی افراد بھی ہیں، کم حیثیت والے بھی، درمیانی حیثیت والے بھی، سوسائٹی میں عورت کے رائٹ کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا۔ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ریئلی بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن مائنڈ سیٹ کا وہ کیا کریں؟ اس مائنڈ سیٹ کے تحت کہیں گنجائش ہی نہیں بنی۔ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو بہت اللہ والی خاتون تھیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، لیکن اس فیلڈ میں وہ بھی اپنے بچوں کو ٹرین نہیں کر سکیں۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو چونکہ ویسے ایجوکیٹ نہیں کیا تھا، صبر کیا، آہستہ آہستہ اپنی اولاد کو آگے لے کے چلیں، لیکن بچوں کا کیا قصور ہے کہ جب انہیں نہیں پتا چلا کہ ہم نے اپنی بہنوں کے حقوق کیسے دینے۔ جی، نیچرلی جب جائیداد کی تقسیم کا وقت آیا تو سارے خاندان میں پھوٹ پڑ گئی، وہ ساری محبت اور وہ سارا پیس خاندان کا تباہ و برباد ہو گیا۔ اور ایسے ہزاروں خاندان۔ رائٹس کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، ذمہ داریوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں ذمہ داریوں پر بات کی جاتی ہے، لیکن حق مرد کا ہی تسلیم کیا جاتا ہے، عورت کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے یعنی خاندانوں کے اندر جو ایک تلخی ہے اور ناخوشگواریت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔